الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال الله تعالى فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللہ جل جلالہ کا بے حد کرم ہے جن کے فضل و احسان سے کچھ لمحے اس مبارک وقت اور مقام میں دین کی نسبت سے حاضری کی سعادت ملی. اللہ اس کو قبول فرما لے اور مرتے دم تک یوں ہی اپنے گھر کی حاضری اپنے در پہ جھکنا نصیب فرمائے رکھے. انسان ہونے کے ناطے کبھی کوئی خطا ہو جائے تو اپنے گھر سے نکالے نہیں بلکہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے. یہ سارے معاملے قابلیت اور عقل کے نہیں ہیں، یہ قبولیت کے ہیں. قبولیت کے ہیں، قابلیت کے نہیں ہیں. اور
ایک اصول یاد رکھے، جو بندہ خیر کا عمل کر کے یہ سمجھے میں نے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی توفیق چھین کر اسے کہتے اب کر کے دکھاؤ۔ اور جو بندہ یہ کہے میرے اللہ کی فضل اور توفیق سے عمل ہوا، اللہ اس کی توفیق اس کے عمل کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ کبھی عمل بڑھتا ہے، کبھی عمل کے اندر اخلاص بڑھا دیتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ قربانی کے حوالے سے عرض کر رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جب تشریف لے آئے تو حضور مدینہ میں کتنے سال رہے؟ 10 سال۔ کتنے سال؟ آپ نے نبوت کا اعلان کتنی عمر میں کیا؟ 40 سال۔ کتنی عمر میں؟ پھر آپ 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے تو کتنے سال ہو گئے؟ 53۔ کتنے سال ہو گئے؟ پھر 10 سال آپ مدینہ طیبہ میں رہے، کتنے سال ہو گئے؟ 63۔ 63 سال کی عمر میں آپ اپنے اللہ سے جا ملے۔ تو 10 سال جو مدینہ طیبہ کے ہیں، کوئی سال ایسا نہیں تھا جس میں آپ نے قربانی نہ کی ہو۔ ہم یہ تو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، کسی بیوی کے گھر میں دودھ کا پیالہ بھی نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا مہمان کے متعلق کہ اللہ کے رسول کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ یہ تو ہم پڑھتے ہیں کہ آپ نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے غزوہ خندق کے وقت، اور یہ بھی ہم پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کے وقت گھر میں جلانے کے لیے، دیا جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، پڑوسیوں سے مستعار لیا گیا۔ یہ بھی ہم پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں کبھی دوسرا کھانا نہیں پکا تھا، ایک ہی کھانے سے۔ اور یہ بھی ہم پڑھتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن آپ اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مسجد میں بھوک کی وجہ سے جمع تھے، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی، اور دعوت کے دوران حضور نے ایک روٹی پر کچھ گوشت رکھ کر بھیجا کہ فرماؤ یہ فاطمہ کو دے آؤ، 3 دن سے اس نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ یعنی ایک طرف حالات یہ ہیں اور ایک طرف اللہ کی راہ میں جان تو ہے ہی، لیکن اللہ کی رضا کے لیے قربانی کا اہتمام کیسا ہے؟ 10 سال میں ایک بار بھی قربانی نہیں چھوڑی۔ اللہ ہمیں بھی ایسا جذبہ عطا فرمائے۔ 15-20 ہزار 20 ہزار کا حصہ پڑ سکتا ہے، اور 40 ہزار 50 ہزار کا بکرا مل جاتا ہے۔ ہم اپنی غربت کے بہانے بنا کر قربانی تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب شادیاں آتی ہیں تو پھر ہم اپنی غربت کو بھول جاتے ہیں اور بے درے خرچ کرتے ہیں۔ چونکہ قربانی صرف اللہ کے لیے ہے اور اس میں دکھلاوا بھی ہے، تو دکھلاوے میں جتنا مرضی خرچ ہو جائے تکلیف نہیں دیتا۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہ حالات ہیں تو کیا ہم قربانی کریں کہ نہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ اگر 15,000 بچا کے آپ کے حالات بدلتے ہوں تو پھر نہ کریں، لیکن ابھی اگر آپ کوئی مکان بنانے لگے تو غریب سے غریب بندہ بھی کوشش کرتا ہے فلاں جگہ 10 لگنا ہے
تو کوئی روز روز تھوڑی لگانا ہے، 15 ہی لگا لیں، یہاں 30 لگنا ہے تو 30 ہی لگا لیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی روز روز تھوڑی مکان بننا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، صحابہ کرام علیہ رضوان اور ہماری سوچ میں بہت تبدیلی آ گئی۔ ان کی سوچ جان، مال، اوقات، صلاحیتیں اللہ کی راہ میں لگا کر اللہ کو راضی کرنے کی تھی، اور ہم دنیا کے سارے کاموں میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب باری اللہ کی آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں، مسئلے پوچھنے لگ جاتے ہیں، ہمیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو میں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ اس نے لوگوں سے لاکھوں روپے لینے ہیں، تو اس وقت نہیں ہے تو کیا ہو گیا؟ تو میں نے کہا اگر تمہارا بچہ اب بیمار ہو جائے تو ہسپتال میں داخل ہو جائے تو پیسے لوگوں سے پکڑ کے خرچ کرو گے؟ کہ وہ تو مجبوری ہے۔ میں نے کہا یہ بھی مجبوری ہے، اگر تم مسئلہ ہم سے پوچھو گے تو ہم بھی کہیں گے یہ بھی مجبوری ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں کو اس حال میں دیکھا کہ ظاہری طور پر نہایت غربت کی زندگی، لیکن قربانی نہیں چھوڑی۔ کیوں؟ اللہ اکبر، ہمارے سامنے اجر و ثواب کا استحضار نہیں ہے، دماغ میں، ذہن میں وہ جو اجر ہے اس پر نظر نہیں ہے، یہ کمزوری ہے۔ اگر ہم اس اجر پر نظر رکھیں اور یہ کتنا چھوٹے سے کام پر کتنا بڑا اجر ہے، اگر اس پر نظر رکھیں تو پھر ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا۔ میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ عید کے دنوں میں ہم جا رہے ہیں پکنک منانے، تو میں نے پوچھا کتنا خرچ ہے؟ کہنے لگے تقریباً 1 لاکھ ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے بچے نہیں مانتے۔ میں نے کہا قربانی کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ بھئی ہم تو سفر میں ہوں گے۔ میں نے کہا بھئی کوئی مکہ مدینے بھی چلا جائے تو اس کی جو قربانی ہے وہ تو یہاں کرتے ہیں لوگ اہتمام سے، اور جس کو ہمت ہوتی ہے وہاں بھی کرتے ہیں، یہاں بھی کرتے ہیں، حج کی قربانی کے علاوہ کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ تمہیدی باتیں اس لیے سمجھائیں کہ ذہن بنائیں کہ جو مرضی ہو جائے ہم نے قربانی کرنا ہے، اور اپنے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد رکھے سامنے جس پر آپ نے قسم دے کر فرمایا، میں قسم دے کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوگا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی اس کا استحضار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں سنا رہا تھا گزشتہ جمعہ قربانی کے حوالے سے، پہلی بات میں نے عرض کی کہ 10 سال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کیسے بھی رہے قربانی نہیں چھوڑی۔ اور دوسری، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ نے پہلے سے لے رکھے تھے، تو آپ نے 2، تو وہاں بکرے کم ہوتے ہیں، وہاں چھترے وغیرہ دمبے وہاں عربوں کے ہاں اس کا رواج ہے اس زمین کے حساب سے، تو 2 کالی آنکھوں والے 2 دمبے لائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کو ذبح کیا، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کیا، اور ایک آپ نے فرمایا یہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکتے، جو قربانی نہیں کر سکتے، میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکتے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 2 جانور ذبح کر رہے تھے قربانی پر، تو آپ کے شاگرد نے، مرید نے پوچھا کہ حضرت ایک بندے پر ایک قربانی ہے، آپ 2 کیوں دے رہے ہیں؟ کہا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی تم ہمیشہ میری طرف سے بھی ایک قربانی کرنا، میری طرف سے بھی
ایک قربانی کرنا۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبا منگوایا جس کے پاؤں بھی کالے تھے، آنکھیں بھی کالی تھیں، اور بیٹھنے کی جگہ بھی یعنی پیٹ بھی اس کا کالا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذبح کیا، اور ذبح کرتے ہوئے کیا کہا، بسم اللہ اللہ اکبر، ھذا من محمد و آل محمد و امت محمد، یا اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرما اور میری آل بیت کی طرف سے قبول فرما۔ تو کر کہاں رہے تھے؟ حضرت فاطمہ کے گھر میں یا حضرت عائشہ کے گھر میں؟ حضرت عائشہ کے گھر میں ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ روایت کرتی گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کر رہے ہیں، تو کچھ لوگ، میں یہ بتاتا رہتا ہوں کہ وہ سرے سے آل بیت سے ازواج مطہرات کو نکال دیتے ہیں کہ یہ تو آل بیت ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا اللہ کی شان ہے، ہم پنجابی لوگ بیوی کوئی گھر والی کہتے ہیں۔ حضور کی ازواج مطہرات قرآن نے انہیں اہل بیت کہا ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت قرار دیا ہے۔ تو ہم دونوں کو مانتے ہیں، ہمارے لیے دونوں کی قدموں کی خاک آنکھوں کا سرمہ ہے۔ کیوں؟ جو حضور کے پیارے ہیں ان سے کون پیارا ہو سکتا ہے؟ جو حضور کے پیارے ہیں وہ امت کے بھی پیارے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قربانی میں اپنی امت کا نام لے کر کے یہ میری امت کی طرف سے ہے، ایک جگہ کہ امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے، اور یہاں پھر اس کی وضاحت نہیں ہے بلکہ یہ میری امت کی طرف سے یا اللہ قبول فرما لے۔ ایک روایت میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانور قربانی کا لٹا کر پھر پڑھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر، ھذا منی ومن آل بیتی ومن امتی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی طرف سے قربانی کرتے تھے، تو امتیوں کو بھی چاہیے کہ نہیں؟ تو ایک دوست کہہ رہے تھے کہ میں وقف قربانی میں بکرا یا جانور دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جو مرضی دے دیں۔ کہنے لگے کہ میں چاہ رہا ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، تو میں بڑا جانور ذبح نہیں کر سکتا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں وہ ختم نبوت میں نومسلمین کے لیے دے دوں، لیکن وہ حضور کے نام کا ہے، اس لیے وہ 1.5 لاکھ تک ہونا چاہیے۔ تو میرے پیاروں، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی جگہ بھی بلایا نہیں ہے، اور حشر میں بھی پل صراط پہ بھی ہمیں نہیں بلائیں گے، ہمیں بھی چاہیے کہ اگر اللہ ہمیں وسعت دے تو ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں۔ نیت تو کر لیں، سب نیت کرتے ہیں، نیت آپ کریں اور حالات میرے اللہ بنائیں گے۔ نیت آپ کریں، حالات میرے اللہ بنا دیں گے۔ ابھی نہیں، ہمارا یقین کمزور ہے، تو پھر سے نیت رکھیں، انشاءاللہ ضرور حالات بنا دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی نا، تو بیٹے سے کیا کہا؟ میں نے خواب دیکھی ہے۔ تو میں نے بتایا کہ نبی کی خواب ہماری طرح کی نہیں ہوتی، سبحان اللہ۔ ان کے خواب بھی ہماری طرح نہیں ہوتی، ان کی نیند بھی ہماری طرح نہیں ہوتی، اور ان کے اخلاق بھی ہماری طرح نہیں ہوتے، بہت سی چیزیں۔ بلکہ یوں بھی کہوں گا کہ ہمارے پسینے سے ہمیں خود بو آنے لگتی ہے، آتی ہے نا، نہ نہائے تو، ایک دن کپڑے نہ بدلیں تو، اور دوسرے بھی محسوس کرتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے
جسم کی جو مٹی ہے، جو خمیر ہے، وہ جنت کی مٹی سے لیا گیا ہے۔ اور جنت کی مٹی پتہ ہے مشک کی ہے، سب سے مہنگی جو دنیا میں ہے مشک کی ہے۔ جنت کی مٹی مشک کی ہے، تو اسی لیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے عام لوگوں سے زیادہ پسینہ بہتا تھا۔ تو نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ جس بندے کو پسینہ زیادہ آتا ہو اس کے جسم سے بو آتی ہے، زیادہ آتی ہے نا، تو حضور کے جسم سے پسینے سے خوشبو آتی تھی، حتیٰ کہ اگر کسی بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے تو وہ بچہ سارا دن بچے اس کے سر کو آگے کر کے سونگھتے تھے کہ خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہتا آج میرے سر پہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا ہے۔ حضرت ام عمیس رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جمع کر رہی ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی، آپ سوئے ہوئے تھے نا، تو وہ شیشی میں ڈال رہی تھی، پسینہ جو بہہ رہا تھا۔ تو کیا کر رہی ہیں؟ کہا آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہیں، کس لیے؟ اللہ اکبر۔ کہا ہم اپنی خوشبو میں اس کو ملاتے ہیں تو اس کی کوالٹی بڑھ جاتی ہے، کوانٹیٹی نہیں، اس کی کوالٹی بڑھ جاتی ہے۔ بچوں کو لگاتے ہیں تو انہیں برکت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا صدق تھے تو انہیں سچ کہا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا انبیاء کی کو اپنی طرح مت سمجھو، ہاں، لیکن یہ بھی نہ سمجھے کہ وہ انسان نہیں ہے۔ انسان ہے، ہم جیسے نہیں ہیں، انسان ہے ہم جیسے نہیں ہیں، بشر ہیں ہم جیسے نہیں ہیں، نہ ہم ان جیسے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی تو بیٹے سے کہا، تو بیٹے نے یوں نہیں کہا کہ ابا جان جو خواب ہے اس کی تعبیر پوری کریں، بلکہ یہ کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو کر گزریں۔ اور ساتھ کیا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ لے کر چل پڑے بیٹے کو، رسی بھی لے لی اور چھری بھی لے لی، اور جا رہے ہیں تو شیطان نے حضرت ابراہیم کو کہا، ابراہیم خیال تو آتے رہتے ہیں، خواب آئی ہے، اکلوتا بیٹا ہے، ذبح کرنے لگے ہو۔ تو ابراہیم ہی تھے، انہوں نے پتھر اٹھا کے مارا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حاجرہ سے کہا حاجرہ پتہ ہے تیرا شوہر کہاں لے جا رہا ہے؟ نہیں، ذبح کرنے لے کے جا رہا ہے بیٹے کو۔ کبھی بیٹوں کو بھی کسی نے ذبح کیا؟ نے کہا ہاں میری بات مان جاؤ، اسی کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ اب وہ کہہ رہی ہیں ایسے نہیں ہو سکتا۔ اب انہوں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا، اس کو بتانا پڑ گیا شیطان کو۔ اس نے کہا اللہ کا حکم ہے اس لیے کر رہا ہے۔ کہا لگتا ہے تو شیطان ہے۔ انہوں نے بھی پتھر مارے۔ اسماعیل سے کہا اسماعیل بیٹا تمہارا ابا کہاں لے کے جا رہے تمہیں؟ تو رہتے کدھر تھے؟ رہتے تو تھے نا بیت اللہ کے پاس، اور ذبح کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ وادی سے باہر جا رہے ہیں، کیونکہ یہ محترم وادی ہے، اس سے باہر جا رہے ہیں جہاں حاجی حج کرتے ہیں، مینا میں ٹھہرتے ہیں نا، مینا میں، تو مینا جہاں ختم ہوتا ہے اس کے بائیں طرف وادی محصر کے پاس، وہ وادی محصر جہاں ہاتھی والوں پر چھوٹے چھوٹے پرندوں نے بارش کر دی تھی پتھروں کی، اور انہیں بوجھا بنا دیا تھا، اس وادی محصر کے قریب بڑی جگہ ہے، جن کو اللہ نے سعادت بخشی ہے وہ جانتے ہیں، وہاں ذبح کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ اب ذرا توجہ کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ جہاں اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے لے گئے، اللہ نے اس جگہ کو کتنا محترم بنا دیا ہے۔ ہر سال 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 35-40 لاکھ قربانیاں ہوتی ہیں۔ یہ ہم ہیں
جیسے میں نے گزشتہ جمعے پہ عرض کیا، ہم سارے کاموں کو اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کر دیکھتے ہیں، اللہ کے پیارے عقل کے گھوڑوں کو چھوڑ کر عشق اور محبت میں مبتلا ہو کر فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو جہاں ذبح کیا، اس جگہ کو اللہ نے کتنا قبول کیا۔ جہاں بیوی نے صفا اور مروہ کے درمیان بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ جا رہی ہیں، اوپر چڑھتی ہیں، پہاڑی سے دیکھتی ہیں شاید نظر آ جائے، پھر خیال آتا ہے اب دور کیوں نہیں جاتی، پیچھے بیٹے کے پاس کوئی ہے نہیں، اکیلا بیٹا، اور حالت کیا ہے، اماں کی چھاتی خشک ہے اور بیٹے کے لیے پانی نہیں ہے، اور وہ زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، وہ زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اور اس ایڑیاں ادھر بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، رو رو کر اس کے آنسو خشک ہو گئے ہیں، حلق خشک ہے۔ ماں اوپر چڑھ کے دیکھتی ہے، چلتے چلتے دیکھتی ہے بیٹا ہل رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ شکوہ کیا نہیں، کیوں؟ میں اور آپ دنیا میں جو ہمارے پاس آ جائے ہم سمجھتے ہیں یہ میرا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بولیے، سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ سمجھتے ہیں۔ اور اللہ والے سمجھتے ہیں میرا کیا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو اپنے آپ کا بھی مالک نہیں ہوں، میری جان کا مالک بھی کون ہے؟ زور سے بولیے، زور سے بولیے، اللہ ہے۔ سوچ کے زاویے درست کیجیے۔ کیوں پریشان نہیں ہو رہی؟ کیوں شکوہ نہیں کر رہی؟ پانی کی تلاش ہے، بیٹے کی تکلیف سہ رہی ہے، اللہ سے شکوہ نہیں ہے۔ کیوں شکوہ نہیں ہے؟ وہ سمجھ رہی ہے بیٹا بھی اللہ کی ملکیت ہے، میں بھی اسی کی ملکیت ہوں۔ جہاں انہوں نے 7 چکر لگائے، آج ہر عمرے والا اور حاجی اس جگہ کو اللہ نے مبارک بنا دیا۔ جہاں جگہ گہری آتی تھی نا، سیلابی پانی گزرتا تھا تو نیچے اترتی تھی تو بیٹا نظر نہیں آتا تھا، تو وہاں ذرا تیزی سے نیچے اترتی اور تیزی سے اوپر چڑھتی۔ اللہ نے ہر ایک مرد کے لیے لازم قرار دیا کہ تم نے یہاں سے دوڑ کے گزرنا ہے۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ کے تھے، رائے منڈ میں مستقل تبلیغ کے کام پر پابندی لگنے سے یہاں فرمانے لگے یہ صفا مروہ کے درمیان جب بندہ چل رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے ایک ایک قدم پر 5 لاکھ نیکیاں مل رہی ہیں۔ خلیل اللہ کی بیوی نے جہاں چلا وہاں اللہ نے اس جگہ کو ایسا مبارک کر دیا کہ ہر قدم پہ 5 لاکھ نیکیاں مل رہی ہیں، اور جہاں خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کو ذبح کے لیے لٹایا اللہ نے اس جگہ کو ایسا مبارک بنایا کہ آپ ادھر ادھر حاجی قربانی کرے تو نہیں ہوتی، قربانی بھی اسے وہیں کرنا ہے جہاں خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا۔ اب میں آخری بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا نا تو حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان آپ ذرا میرے ہاتھ پاؤں بھی زور سے باندھ دیں اور میری آنکھوں پر پٹی لگا دیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ جب ذبح کرنے لگے تو ابا جان میرا سر اس طرح نیچے کر دیں کہ میری آنکھیں آپ کو نہ دیکھیں اور آپ کی آنکھیں میری آنکھوں میں نہ ملیں، کہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ اور بیٹا کیا کہہ رہے ہیں ابا جان جب آپ چھری رکھیں گے تو ایک ہی بار میں زور سے چلا دیں۔
ایک ہی بار میں چھری رکھ کے زور سے چلا دیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی میں 100 بندوں کی طاقت ہوتی ہے، اور معصوم کی چھوٹی سی گردن ہے، کیا ہے؟ زور سے چھری رکھ کے جب کاٹنے لگے تو چھری کاٹ نہیں رہی، پھر چھری کو تیز کر کے پھر لگاتے ہیں، تو فرشتوں نے آ کر جنت کا ایک مینڈا پیش کیا اور اس کو لٹا دیا، اور حضرت اسماعیل کی جگہ لٹا کر حضرت ابراہیم کو کہا یہاں چھری پھیرے۔ جب انہوں نے چھری پھیری، اللہ قرآن مجید اتارتے ہیں فلما اسلما، جب دونوں نے اللہ کے حکم کے اپنے آپ کو تابع کر دیا۔ آج ہم نے تابع نہیں کیا میرے بھائیوں، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر دو۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، بیٹے کو پیشانی کی طرف جھکا کر لٹا دیا۔ ونادیناہ، وہ چھری چلا رہے تھے، رب فرماتے ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ہم نے پکار کر کہا ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اسے ذبح عظیم کا بدلہ عطا فرمایا۔ یہاں توجہ کیجیے، ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹا ذبح کر دیا تھا، اور بیٹا کیا تھا؟ ایک ہی تھا، بیٹا ایک ہی تھا۔ عمر 100 سال سے متجاوز تھی، عمر 100 سال سے اوپر ہے، بیٹا ایک ہی ہے، ذبح کر رہے ہیں۔ ذبح بھی اللہ نے فرمایا ہم نے دیکھ لیا، آپ نے بھی آپ کے بیٹے نے بھی ہمارے حکم کو پورا کر دیا ہے، بیٹا ذبح نہیں ہوا، حکم پورا ہو گیا ہے۔ اور بدلے میں اللہ نے جنت کا ایک مینڈا بھیجا، اور ساتھ کیا کہا؟ اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، میں جو بات سمجھانا چاہ رہا تھا، ہم سمجھتے ہیں ہم لگائیں گے تو کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، ہم نے فرشتہ بھیج کر کہا ابراہیم آپ نے حق ادا کر دیا، ایک بیٹا تم نے ذبح کرنے کے لیے ہماری راہ میں ذبح کیا، کوشش کی، ذبح کی، آپ نے حکم پورا کر دیا، تو ہم ایک اور بیٹا آپ کو خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام اسحاق ہوگا، اور وہ بھی اللہ کا نبی ہوگا۔ تو رب العالمین نے اس قربانی کو کیسا قبول کیا کہ حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب کے 12 بیٹے، اور اسی کا نام بنی اسرائیل ہے، جس میں سے 4000 انبیاء کرام مبعوث ہوئے ہیں۔ دوسرا بیٹا حضرت اسماعیل جن کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کی اولاد میں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا آپ کا تعارف کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم ورؤیا امی، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، اور اپنی اماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری ولادت سے پہلے دیکھا تھا۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، چند روز کی زندگی ہے، اللہ نے یہاں دکھایا کہ ایک بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ مجھے تمہارے خوش کی اور تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، فرما برداری کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ زور سے بولیں گے، فرما برداری کی ضرورت ہے، فرما بردار بنے۔ اللہ نے وہ بیٹا بھی واپس دے دیا، اور اس حضرت جتنی دنیا میں قربانیاں ہوں گی اور ہو رہی ہیں، اس سب کا ثواب کسے مل رہا ہے؟ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو مل رہا ہے، حضرت ہاجرہ کو مل رہا ہے، حضرت اسماعیل کو مل رہا ہے، حضرت ابراہیم کو مل رہا ہے۔ سنیے، ایک قربانی پر ایک قربانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن قربانی والے دن کوئی بھی عمل اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا ذبح کرنا پسند ہے۔ صحابہ بھی بڑے عجیب تھے، تو انہوں نے جہاد کے فضائل سن رکھے تھے۔ ایک صحابی بولے اللہ کے حبیب
کیا جہاد بھی؟ فرمایا ہاں، جہاد بھی اس کے برابر نہیں ہے۔ اس دن جو ذبح ہے جہاد بھی اس کے برابر نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے نکلا اور پھر اس نے شہادت پا لی، وہ اس کے برابر ہو سکے۔ کیوں؟ اس نے جان کی قربانی دے دی ہے، اس نے جان کی قربانی دے دی ہے۔ تو میرے عزیزو، حکم پورا ہو رہا ہے۔ حکم پورا ہونے کی برکتیں کتنی ہوئی؟ جتنی قربانیاں ہو رہی ہیں ثواب بھی مل رہا ہے، اور رب العالمین نے ایک بیٹا اور نبی بنا کے بیٹے کی خوشخبری بھی بتا دی۔ اس قربانی کی برکت سے 4000 نبی بھی انہی میں سے، اس قربانی کی برکت سے نبیوں کے سردار بھی اسی خاندان میں سے ہیں۔ میں پھر اس جملے کو دہرانا چاہتا ہوں، یہ کیوں ہوا؟ تعمیل ارشاد کی، اللہ کے حکم کی کہ احترام میں ہوا ہے۔ آج ہم اللہ کے حکم کا احترام کرتے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ بس صرف ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، سود اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے۔ سود اللہ اس کے رسول سے، بولیے کیا ہے؟ زور سے بولیں۔ یہ کسی پیر مولوی کی بات نہیں سنا رہا جس کو آپ میڈیا کے کہنے والوں سے جٹلا دیں گے۔ پیر مولوی بھی وہی کہتا ہے جو اللہ اس کے رسول کہتے ہیں، لیکن پھر اللہ فرما رہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم باز نہیں آتے، کس سے؟ کس سے؟ زور سے بولیے۔ سود سے باز نہیں آتے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس سے بھی کوئی واضح حکم ہوگا، لیکن ہم ہیں نہ ہم باز آتے ہیں نہ ہماری حکومتیں باز آتی ہیں۔ 30 سال ہو گئے ہیں ہمارے ملک کی شرعی عدالتوں نے فیصلہ دیا کہ سود جب کلمے کے نام پر بننے والا ملک ہے اور یہ طے ہے کہ یہاں قرآن حدیث کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، تو پھر یہاں نظام معیشت قرآن کے خلاف کیوں ہوا؟ تو فیصلہ ہو گیا۔ لیکن 30 سال میں ہمارے حکمران ہمیں پتہ کیا کہتے ہیں؟ مولوی یہ تو کہتے ہیں سود حرام ہے، متبادل نہیں دیتے۔ میں نے کہا حکومت کا متبادل تم تلاش کرتے ہو، سود کا متبادل ہم تلاش کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ہم متبادل بھی دیتے ہیں لیکن تم لینے کے لیے تو تیار ہو۔ کیا خیال ہے؟ لینے کے لیے تو تیار ہو۔ الحمدللہ ہمارے علماء اور خصوصاً شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب مدجلوں کی محنت سے ایسے بینک ہے جو اپنا کام، جو حکومت کی طرف سے سود کی پابندی ہے اسٹیٹ بینک کی، وہ تو مجبوری ہے کیونکہ اس ملک کے قانون کے پابند ہے، لیکن جو اپنا کاروبار آگے کرتے ہیں، جو اپنا کاروبار آگے کرتے ہیں وہ سود کے بغیر کرتے ہیں۔ تو ہم نے علماء نے اتمام حجت کر دیا ہے کہ عوام بھی اور حکومت بھی اگر چاہے تو سود کے بغیر معیشت چل سکتی ہے۔ یہ سود تو یہود کا شروع کیا ہوا کام ہے، یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ زور سے بولیے، مسلمانوں کا کام ہے۔ اور آخری بات سناتا ہوں، سود چھوٹا سا گناہ نہیں ہے، چھوٹا سا گناہ نہیں ہے۔ ویسے تو یہ کہا شرک سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن سود کے متعلق وہ بات کہی ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے کوئی اپنی والدہ سے بدکاری کرے۔ اب یہ بتاؤ اللہ اس کے رسول سے جنگ کر کے ہم جیت جائیں گے یا ہار جائیں گے؟ ہار جائیں گے نا۔ تو ہار رہے ہیں کہ نہیں؟ ہار رہے ہیں، ہار رہے ہیں، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ دعا کرو، آپ بھی دعا بھی کریں، اور وہ بینک جو سود کے حق میں عدالتوں میں گئے ہیں ان کا بائیکاٹ بھی کریں گے، اپنے اکاؤنٹ وہاں سے ختم کریں گے، نیت کرتے ہیں نا۔ اور آپ اگر ہم سارے مسلمان کہہ دیں
کہ ہم ان سے اپنے اکاؤنٹ ختم کرتے ہیں، یہ 3 دن میں گھٹنے ٹیک جائیں گے، سارے لوگ اپنے پیسے نکلوا لیں، 3 دن میں یہ گھٹنے ٹیک جائیں گے اور ان کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا ہمیں حضور کا نظام چاہیے یا یہودیوں کا نظام چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ کرام علیہ رضوان نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی 10 سال رسول اللہ نے حکومت کی ہے، 30 سال صحابہ نے حکومت کی ہے، خلفائے راشدین نے۔ اگر 40 سال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ معیشت سود کے بغیر چلا سکتے ہیں، ہماری کیوں نہیں چل سکتی؟ نکتہ کیا ہے؟ نکتہ یہ ہے کہ اگر حلال طریقے سے چلے تو حرام خوروں کے راستے بند ہوتے ہیں۔ ہم میں سے تو حرام خور نہیں ہے نا، ہم تو اللہ کے فضل سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور ان عیاشوں کی عیاشیاں بھی ہماری خرچوں سے پوری ہوتی ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ٹیکس دیتے ہیں کہ نہیں؟ سڑک سے گزرو تو ٹیکس دو، پانی پر ٹیکس دو، بجلی پر ٹیکس دو، پیٹرول پر ٹیکس دو۔ کون سی چیز ہے جو تم دیتے ہو عوام کو اور ٹیکس نہیں لیتے؟ تو میں نے ایک نکتہ یہ بھی سمجھایا تھا کہ یہ بیچارہ مولوی مسجد سے تنخواہ لیتا ہے تو کہتے ہیں بوجھ ہے، اور یہ جو لاکھوں روپے آپ کے ٹیکس سے تنخواہ لیتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ تو بڑی باعزت روزی کما رہا ہے، بڑا باعزت روزگار ہے اس کا۔ کون سا باعزت؟ پھر خود کما کے دیکھے نا، کاروبار آپ کرتے ہیں، وہ بھی کرے کاروبار، اسے پتہ چلے گا کہ یہ جو لاکھوں کی میں عیاشیاں کرتا ہوں یہ ان غریبوں کے خون پسینے کی کمائی ہے۔ تو میرے بھائیو دعا کرو اللہ ہمیں بھی اور ہماری حکومتوں کو بھی فلما اسلم فرما بردار بنا دے، اللہ اس کے رسول کو فرما بردار بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔